سارے صلوات پڑھو مل کے بندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلنداز. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں. اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. پروردگار عالم ہمارے عزیز عقیل کی اور اس کے دوستوں بھائیوں بزرگوں کی اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. سب سے بڑی دعا مالک ہم گنہگاروں کو حجت دوراں والی ممکنات امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات سارے پڑھو گے مل کے. نعرہ تکبیر. مہربانی مل کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. صلوات بلنداز. اچھا سامعین محترم، سینکڑوں بار کی حاضری ہے آپ کے دربار میں میری. ایسا نہیں ہے کہ ذاکر اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے یا ریسٹ کرنے کے لیے آپ سے کہہ دیتا ہے کہ صلوات پڑھو. ایسا نہیں ہے. 6666 آیتیں ہیں قرآن کے دامن میں. ٹھیک ہے، ایسے ہیں 6666 آیتیں ہیں قرآن کے دامن میں. 114 سورہ ہیں قرآن میں. 30 پارے ہیں قرآن میں. 30 سپارے نہیں، 30 پارے ہیں قرآن میں. اور میرا پورے قرآن کے اسلوب کو چیلنج ہے. پورے قرآن میں کہیں کسی مسلمان سے خالق نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ کی بہت نوازش. میں نے عرض کیا ہے 6666 آیتیں ہیں قرآن میں. 114 سورہ ہیں قرآن میں. 30 پارے ہیں ندیم بھائی. اس لوگ سی پارا کہتے ہیں نا، یہ چوتھا سپارہ پنجواں سپارہ. سپارہ لفظ نہیں ہے، سی خود 30 کو کہتے ہیں. سی پارا کا مطلب ہوتا ہے 30 اجزاء. 30 پارے مل کے ایک قرآن بنتا ہے. ٹھیک ہے، 30 پارے ہیں پورے قرآن میں. کہیں خالق نے کسی مسلمان سے نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو. نہ، سارے حکم تمہارے لیے ہیں. اقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ تم زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اگر اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. اتموا الصیام الی اللیل روزے کو رات تک پورا کرو. یہ سارے عمل تمہارے لیے ہیں. اکیلا عمل ہے اللہ کی اس کائنات میں اس کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی. بولو تو صحیح، کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح، کوئی تھکاوٹ نہیں آپ کو. یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا صلی علی. مہربانی سارے مل کے زندہ باد. سارے مل کے زندہ باد.
ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ کو؟ میں بھی صلوات پڑھتا ہوں، تم بھی صلوات پڑھو، فرشتے بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس کے کہنے پہ صلوات پڑھی، کیا پڑھا ہم نے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی صلوات پڑھ، علی پر، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ یعنی ہم نے جو صلوات پڑھی ہے اس کا متن ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں ہم کہہ ہی رہے ہیں اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج۔ تھوڑی سی تو آپ کوشش کریں، اے اللہ محمد و آل محمد پر باوجہ صلوات بھیج۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں صلوات پڑھو، ہم پلٹ کے اسی سے کہہ رہے ہیں تو صلوات۔ جو بندے میری بات سمجھ رہے ہو تھوڑا سا تو بولو نا، اب میں قصیدہ تھوڑی پڑھ سکتا ہوں، میری بات کو فالو کرو گے تو بولو گے۔ بھئی اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں صلوات پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں؟ اللہم اے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج۔ وہ ہم سے کہتا ہے تم صلوات بھیجو، بولو اے غریب۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم صلوات بھیجو، ہم پلٹ کے اسی سے کہہ رہے ہیں اللہ تو صلوات بھیج۔ راول پنڈی شکریال سے لے کے نجف تک، سعودی عرب تک کوئی علامہ تو ڈھونڈ کے لے آؤ جو اللہ سے کہے تو نماز پڑھ۔ اب بولا کرو یار تھوڑا سا، کوئی علامہ، کوئی مجتہد، کوئی حافظ قرآن، امام کعبہ لے آؤ جو اللہ سے کہے مالک میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو بھی نماز پڑھ، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو بھی روزہ رکھ، میں بھی حج کرتا ہوں تو بھی حج کر، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تو بھی زکوٰۃ دے، میں بھی خمس دیتا ہوں تو بھی خمس دے۔ واحد عمل ہے، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تم صلوات پڑھو، ہم پلٹ کے اسی سے کہہ رہے ہیں تو صلوات پڑھ۔ اور یاد رکھنا پنڈی والوں، دکھ لگے گا اگر یہ بات آپ سمجھ کے نہ بولے، جملہ ایک ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، جب اس کا مخاطب بدل جاتا ہے نا اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا فقیر دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ اندر سے کہتے ہیں کہ پھر معاف کر، اب یہ حکم ہے، آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ پھر معاف کر، یہ گزارش ہے، لفظ ایک ہے، مخاطب بدل گیا، معنی بدل گئے۔ بولو یار، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے ہو۔ فقیر دروازے پہ آیا ہوا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں، فقیر سے کہتے ہیں کہ پھر معاف کر، یہ حکم ہے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغفر، اے اللہ معاف کر، یہ گزارش ہے۔ بچہ تنگ کر رہا ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں رحم یا بنیا، اور بچے مجھ پہ رحم کر، یہ حکم ہے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں رحم یا ربی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، یہ گزارش ہے۔ لفظ ایک ہے، مخاطب بدل گیا، معنی بدل گیا، لفظ ایک ہی ہے۔ اس نے تم سے کہا ہے سلو، تم صلوات پڑھو، تم مجھ سے کہہ رہے ہو صلی، تو صلوات پڑھ۔ وہ کہتا ہے تو حکم ہے، تم کہتے ہو تو گزارش ہے۔ بہت مشکل گل کیا کرتا میں، وہ کہتا ہے تو حکم ہے، تم کہتے ہو تو گزارش ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے جب ہم نے اسے یہ نہیں کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، خمس دے، حج کر، جب ہم نے کوئی اور عمل ایسا نہیں جس میں اس سے کہو کہ یہ عمل تو کر، پھر ہم صلوات کے معاملے میں اس سے کیوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیج۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رحمت کے آستان پہ رحمات خود ہی بھیج۔ رحمت کے آستان پہ ضروری نہیں سارے بولو، جو دو چار بندے سمجھنا وہ بولنا احسان ہوگا۔ رحمت کے آستان پہ رحمات خود ہی بھیج، عصمت کی بارگاہ میں یہ سوغات خود ہی بھیج۔ ہم میں کہاں یہ ظرف کے ان پر پڑھیں درود، زہرا کے خاندان پہ صلوات خود ہی۔ سارے بولو یار، پنڈی والے ہوں، سارے بولو اے غریب تھوڑی زندگی ہو۔ جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ رحمت کے آستان پہ رحمات خود ہی بھیج، رحمت کے آستان پہ رحمات خود ہی بھیج، عصمت کی بارگاہ میں یہ سوغات خود ہی بھیج۔ ہم میں کہاں یہ ظرف کے ان پر پڑھیں درود، زہرا کے خاندان پہ صلوات۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے جس میں رسول پہ ضرور پڑھا جائے مگر آلہ ہی نہ پڑھا جائے؟ کیا غور آپ نے؟ ہاں ہے نا یہ عقیدہ موجود، آلہ ہی کے بغیر پڑھا جائے؟ ہم آلہ ہی سمیت پڑھ رہے ہیں۔ جی بابا کوئی حکم ہے تو مجھے حکم کرے۔ اچھا آلہ ہی نہ پڑھا جائے، ہم آلہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ آج سے نہیں ہے، یہ عقیدہ اس دور کا ہے جب
عرب کے کافروں نے نبی کو ابتر کہا تھا. جب کہا گیا تھا محمد ابتر ہے، محمد بے اولاد ہے، محمد بے نام و نشان ہے، اس وقت اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا حبیب گھبرانا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی. فصل لربک وانحر، نماز پڑھ، قربانیاں دے. ان شانئک ھو الابتر، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد. ہائے 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 ہائے، میں اللہ، میں نوکر سردار، میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں، میں تیرا خالق ہو کے کہہ رہا ہوں ان شانئک ھو الابتر. حبیب تو بے نام و نشان نہیں، تیرا دشمن بے نام و نشان ہے. تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے. اب نزاکت شاہ جی عقیدے تو دو بن گئے نا، ایک عقیدہ اللہ کا، ایک عقیدہ کافروں کا. ایک عقیدہ اللہ کا، ایک عقیدہ کافروں کا. اللہ کا عقیدہ ہے محمد کا دشمن بے اولاد ہے، کافروں کا عقیدہ ہے خود محمد بے اولاد ہے. آج 1400 سال بعد کیسے پتہ چلے اللہ والے عقیدے پہ کون ہے، کافروں والے عقیدے پہ کون ہے؟ جس مسلمان کو جی چاہے روکو، روک کے اسے کہو صلوات پڑھ. اگر آلے ہی پڑھے تو اللہ کے عقیدے پہ، نہ پڑھے تو کافروں. اگر وہ مسلمان آلے ہی پڑھتا ہے تو وہ اللہ والے عقیدے پہ ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والے عقیدے پہ ہے. صلوات سارے پڑھو. ارے بسم اللہ، اگر یہ سب نے پڑھی ہے تو پھر ایک بار تو علیحدہ علیحدہ ہو کے پڑھو. کوشش کرو صلوات پڑھ لو. چونکہ ماہ شعبان ہے، آج یکم ہے شعبان کی، آل محمد کے گھر میں ظہور کا سفر شروع ہو گیا. نزول ہی نزول، آمد ہی آمد. کتنا عجیب مہینہ ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں سیدوں کے آنگن میں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس ماہ میں پنجتن کو کوئی بھی علم نہیں، اور دشمن کو غم یہ ہے کہ امامت کو غم نہیں. ہائے 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 دری تھی جیو تھوڑی عزت سلامت رہو. آپ بہت جی، مالک آپ کو سلامت رکھیں. اس ماہ میں پنجتن کو کوئی بھی علم نہیں، دشمن کو غم یہ ہے کہ امامت کو غم نہیں. میں ایک حدیث رسول پڑھ کے، میرے وجہ تو خراب ہے کہ ویسے خراب ہے، میں ایک حدیث رسول پڑھ کے ایک نظم کا ابتدائیہ باندھتا ہوں. آپ کا موڈ بن گیا تو میں نظم پڑھوں گا. 4 نئے مصرے سنو. میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو، میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو، میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو. صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا، اور علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے، میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رزق نہیں دیتا، استغفر اللہ، لا حول ولا. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ جو حسین سے مانگتے ہیں وہ اللہ سے نہیں لیتے یا اللہ کے قائل نہیں. نہ نہ نہ، اللہ رزق دیتا ہے. کسے دیتا ہے یہ علیحدہ بات، تھوڑی بھی مرضی کہ میں بھی اپنے آپ کو نہیں ہٹ سکتا. اللہ رزق دیتا ہے، دیتا کسے ہے یہ علیحدہ بات. وہ پنجتن کا بھی خالق ہے، رزق دیتا ہے. وہ پنجتن کا بھی خالق ہے. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جو بندے مجھے روز سنتے رہتے ہو بات ظاہر کر دینا دکھ لگے گا. وہ پنجتن کا بھی خالق ہے، رزق دیتا ہے. یہ مسئلہ ابھی چشم فلک نہیں سوچا. میرے حسین نے اتنا دیا مجھے شوکت، خدا سے مانگنے کا آج تک نہیں سوچا. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ رزق نہیں دیتا. میرے حسین نے اتنا دیا مجھے شوق، خدا سے مانگنے کا آج تک نہیں سوچا. یہ کب کہا ہے کہ وہ رزق نہیں دیتا؟ وہ آل محمد کو دیتا ہے، میں آل محمد سے لیتا ہوں. صلوات پڑھو گے سارے مل کے. سدا سخی رہو، سدا آباد رہو. فرمایا حسنین کے نانا نے، ان رجب شہر ولی ہے، رجب علی کا مہینہ ہے. بس شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. و رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے.
रजब अली का महीना, शाबान नबी का महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना। पहले रजब है, फिर शाबान है, फिर रमज़ान है, पहले अली है, पहले रजब है, मेहरबानी, फिर शाबान है, फिर रमज़ान है, पहले अली है, फिर नबी है, फिर अल्लाह है। माने न माने आपकी अपनी मर्जी है। महीनों की इस तरतीब में भी अल्लाह तक जाने के लिए अली तक आना जरूरी है। बोला करो यार थोड़ा जा, नहीं मिल के नारा मारो, हैदरी। पहले अली का महीना, फिर नबी का महीना, फिर अल्लाह का महीना। महीनों की इस तरतीब में भी अल्लाह तक जाने के लिए अली तक आना बहुत जरूरी। ठीक है भाई। रजब अली का महीना समझ में आता है, रजब में अली का नज़ूल है। रजब में अली सरदार नाजिल हुए हैं, अली सरदार तशरीफ लाए हैं। 13 रजब को सरकार अमीर मुमकिनात तशरीफ लाए, जहां आ गए वहां काबा बन गया। 13 रजब को अली सरदार तशरीफ ले आए, जहां तशरीफ ले आए वहां काबा बन गया। समझ में आता है कि रजब अली का महीना है। रमज़ान अल्लाह का महीना है, समझ में आता है। रमज़ान में रोज़े हैं, नमाज है, अल्लाह की याद है, इबादत का महीना है, याद इलाही का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है। रोज़े रखा करो, ज़रूर रोज़े रखा करो। ये ना कहा करो साढ़े घर दाने को नहीं, हाँ ना ना ना, मजाक नहीं उड़ाया करो। इस्लामियात का और इबादत का मजाक उड़ाना कतन जायज़ नहीं है। ये ना कहा करो जी हमारे घर रोटी नहीं है, हम क्यों रोज़े रखें। जो कायनात में रोटी बांधते रहे वो रोज़े रखते रहे। मेरा ख्याल है हुण नाराज हो गए, है ना। हाँ, अरे जो कायनात में रिज़्क़ बांधते रहे नबी भाई वो रोज़े रखते रहे। और आज मैं किसी अली वाले से कहूँ जी रोज़ा रखे अल्लाह 10 साढ़े को दाने को नहीं, अजी का नहीं रोज़ा रखी, ना ना ऐसी बात नहीं है। अमल साले न करना गुनाह है, ऊपर से उसका मजाक उड़ाना उससे भी बड़ा गुनाह है। नाराज हो गए हो हैं? अच्छे अमल को छोड़ना गुनाह है, ऊपर से छोड़ के मजाक उड़ाना वो बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज न पढ़ना गुनाह है, ऊपर से नमाजी का मजाक उड़ाना उससे बड़ा गुनाह है। रोज़ा न रखना गुनाह है, ऊपर से रोज़ेदार का मजाक उड़ाना उससे बड़ा गुनाह है। हज न करना गुनाह है, ऊपर से किसी हाजी को नफरत, ओ छो जी ये हाजी यदि की मन नहीं, ना ना ना, ये कोई स्टाइल नहीं, ये कोई अंदाज नहीं जिंदगी गुजारने का। कहीं आले मोहम्मद ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो आमाल का मजाक उड़ाए। हाँ, और हुसैन का वास्ता पिंडी वालों, अल्लाह और आले मोहम्मद तो मुख्तलिफ ताकतों का नाम नहीं है। पता नहीं आज मैं की आगे क्यों नहीं तवज्जो की थी। अल्लाह और आले मोहम्मद दो मुतजाद कुव्वतों का नाम नहीं है कि अल्लाह का वो बॉर्डर है, आले मोहम्मद का ये बॉर्डर है, उधर अल्लाह खड़ा हुआ है, इधर हुसैन खड़ा हुआ है। अल्लाह वाला हुसैन की तरफ ना आए, हुसैन वाला अल्लाह की तरफ ना आए, ये कहाँ जायज़ है? हाँ, मातमी नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी मातम नहीं करता, ये क्या मजाक है? नमाज है ही मातमी की, मातम है ही नमाजी का। हाय 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 अल्लाह। आज नहीं मेरी गल संगी लगती पई, आज बोलने तो दिल नहीं करता पाया। तुझे मुश्ताक शाह ना टुर गया, तेरा की बनेगा? हाँ? ये क्या है? नमाजी मातम नहीं कर रहा, मातमी नमाज नहीं पढ़ रहा। खतन नमाज और मातम दो मुखालिफ कुव्वतों का नाम नहीं है। नमाज है ही उसी की जो मातमी है, मातम है ही उसी का जो नमाजी है। अल्लाह हुसैन के लिए है, हुसैन अल्लाह के लिए है।
اللہ اور حسین میں کوئی لڑائی نہیں ہے، اللہ اور حسین میں کوئی جنگ نہیں ہے۔ اللہ اور حسین تو ایک دوسرے کے ذاکر ہیں، ایک دوسرے کے شاعر ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے مداح ہیں، ایک دوسرے کو منوانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ حسین کو منواتا رہا، حسین اللہ کو منواتا رہا۔ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم جب سے ہو میرا ذکر کرو میں جب سے ہوں تمہارا ذکر کروں، تم جب تک ہو میرا ذکر کرو میں جب تک ہوں تمہارا ذکر کروں، تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو میں جہاں جہاں ہوں تمہارا ذکر کروں، تم جس حال میں ہو میرا ذکر کرو میں جس حال میں ہوں تمہارا ذکر کروں۔ اور یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھا کے تھکے ہوں۔ اگر حسینیت کو مٹانا چاہ رہے ہو تو کسی ماتمی کو نہیں مارو، کوشش کرو کسی طرح وہ نہ رہے۔ بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، جو میری بات سمجھ رہے ہو بولو میرے ساتھ۔ اگر کسی عزادار کو مارنے سے، کسی ماتمی کو مار دینے سے حسینیت ختم نہیں ہوتی، عزاداری ختم نہیں ہوتی۔ عزاداری حسین ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر کوشش کرو وہ نہ رہے، وہ نہ رہے تو پھر شاید یہ نہ رہے، وہ نہ رہے تو پھر شاید یہ نہ رہے، ورنہ جب تک وہ ہے نہ 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 چلو جبر کر کے بیٹھے ہی ہو تو ایک اور تلخ بات بھی سن لو، جب تک وہ ہے تب تک یہ ہے۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، ایک جوان نہ بولے مجھے کوئی گلا نہیں، میں 19 سال سے پڑھ پڑھ کے داد لے لے کے تھکے ہوں، تمہاری داد میری ذاکری پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ بزرگ بولنا، میں کہہ رہا ہوں تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ لعنت اللہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ ہاں دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ذاکر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے شاعر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ اللہ اور حسین دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بس دونوں میں چھوٹا سا ایک فرق ہے، اس نے اسے وجود دیا ہے، اس نے اسے ظہور دیا ہے۔ نہ 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 کچھ جوان نہیں بولے، شاید میں مشکل بات کر گیا ہوں، اور کھولتا ہوں، اس نے اسے وجود دیا ہے، اس نے اسے ظہور دیا ہے۔ جو اب تک نہیں بول سکا اس کے لیے ممبر پہ وعدہ، بے ساختہ دل بولے تو زبان سے بولنا۔ اللہ اور حسین میں یہی ایک فرق ہے، اس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے بچایا ہے۔ بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ جو بندے میری بات سمجھ رہے ہو، یہی ایک فرق ہے اللہ اور حسین میں، اس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے بچایا ہے۔ قطعاً دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ خدا را یہ تقسیم نہ کرو آپس میں، ماتمی نماز نہ پڑھے، نمازی ماتم نہ کرے، ماتمی کہے نماز کی کیا ضرورت ہے، نمازی کہے ماتم کی کیا ضرورت ہے، نہ نہ نہ، دونوں کی ضرورت ہے۔ اپنے خدا کا سب سے بڑا نمازی حسین ہے، کم از کم آپ تو بولیں، یہ تو آپ کے مزاج کا جملہ تھا۔ اپنے خدا کا سب سے بڑا نمازی حسین ہے، اور اپنے حسین کا سب سے بڑا عزادار اللہ ہے۔ نہیں 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 پنڈی والوں، چکریال والوں ناراض نہ ہونا، اتنا بڑا اجتماع ہے نا، اور جو کم سے کم 20-40 چہرے وہ بیٹھے ہوئے جن پہ مجھے اعتماد تھا، جن کی وجہ سے جملہ کہا میں نے، ان کی خاموشی سے مجھے دکھ ضرور ہوا ہے۔ میں نے کہا اپنے خدا کا سب سے بڑا نمازی حسین ہے، اور اپنے حسین کا سب سے بڑا عزادار اللہ ہے۔ ابھی نماز رائج نہیں ہوئی تھی اور حسین نمازی تھا،
ابھی حسین شہید نہیں ہوا تھا اور اللہ آزادار تھا. ٹھیک ہے. رجب علی کا مہینہ پریشان تو نہیں کر دیا آج آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا آج بھی راضی بیٹھے ہو؟ بڑی گل ہے جی، آج راضی ہوتے بڑی گل ہے. رجب علی کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. رجب میں علی سرکار تشریف لائے، رجب سمجھ میں آتا ہے علی کا مہینہ. رمضان اللہ کی یاد کا مہینہ ہے، سمجھ آتا ہے اللہ کا مہینہ. شعبان میں نہ نبی کا آنا نہ جانا. میرے بزرگوں بولو میرے نام. شعبان میں نہ نبی کا آنا، کیوں دادا جان، نہ جانا، نہ ظہور نہ وصال، نہ رسول کا اترنا نہ واپس جانا. پھر کیوں کہا شعبان میرا مہینہ ہے؟ ڈھونڈو کوئی محمد تو ہے نا جو شعبان میں آیا ہے. بھائی مدر نہ سمجھنا ہے، کوئی محمد تو ہے نا، کوئی محمد تو ہے نا کمر جو شعبان میں آیا ہے، جس کی وجہ سے نبی نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. کب کہا یہ میرا مہینہ ہے؟ کب اس محمد کی پہچان کرائی؟ بس یہ ایک بات سن لو نثر میں، فوراً میں نظم پڑھتا ہوں. صلوات ایسے پڑھو میں پڑھنا شروع کر دوں. بس کائنات کے خالق نے عرش اعظم کی بلندیوں پہ ایک اسمبلی بنائی. تھوڑا سا سفر کرو 3-4 منٹ کا، میں فوراً نظم پڑھتا ہوں. میرے بزرگ 2-4 منٹ میرے ساتھ مہربانی کریں گے، تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے. میں نے کہا کائنات کے خالق نے عرش اعظم کی بلندیوں پہ ایک اسمبلی بنائی. اس اسمبلی ہال میں 14 کرسیاں رکھی. تھوڑی سی دیر ایسے 2-4 منٹ میرا ساتھ دو. اس اسمبلی ہال میں 14 کرسیاں رکھی، 13 سامنے ایک پردہ عصمت میں. بولو یار بولو جو بندے ادب سنتے ہو. اس اسمبلی ہال میں 14 کرسیاں رکھی، 13 سامنے ایک پردہ عصمت. 13 سامنے ایک پردہ عصمت. اس اسمبلی ہال کے گرد ایک گیلری بنائی صحافی برادری کے لیے. تسی جیو تواڈیاں زندگیاں ہومن، تواڈیاں عزتاں سلامت رہن. اس اسمبلی ہال کے گرد ایک گیلری بنائی صحافی برادری کے لیے. کسی صحافی کا نام میکائیل، کسی کا نام جبرائیل، کسی کا نام دردائیل، کسی کا نام سلسائیل، کسی کا نام حنانہ، کسی کا نام پطرس. اس اسمبلی ہال کے گرد خالق نے ایک گیلری بنائی صحافی برادری کے لیے. اس برادری کا کام یہ تھا کہ اسمبلی کی جو کارروائی کوئی لفظ نہیں، جو کارروائی ہوتی تھی یہ برادری اسے لکھتی تھی. لکھ کے اسمبلی کے سپیکر محمد کی بارگاہ میں پیش کرتی. لکھ کے اسمبلی کے سپیکر محمد کی بارگاہ میں پیش کرتی. سپیکر صدر معظم کے دربار میں پیش کرتا. صدر معظم اسے منظور کر کے علی ولی اللہ کی مہر لگا دیتا. بل بن جاتا، قانون بن جاتا، شریعت بن جاتا. آؤ لے آؤ صلوات پڑھو سارے. رستہ مل جاتا رستہ. یہ میں پتا بھی میرے بعد ہی پڑھنا نے. نوکر سر اجازت ہے؟ بسم اللہ. صلوات سارے پڑھو مل کے.
اجازت ہے میں بس اب میں جتنا مختصر کر سکا عالی قدر سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب قبلہ تشریف لے آئے. مجھے حکم یہی تھا کہ ان کے آنے تک میں پڑھوں. 5:15 تک نہ آتے تو میں پڑھتا. اب میں 4:15 چھوڑ دوں گا بس. مجھے فیصلہ آباد جانا ہے, ایک جشن ہے وہاں حاضری دینی ہے. بس آ گئے بزرگ, تفصیل سے پڑھتے رہیں گے. جو بات میں کر رہا تھا وہ کر لوں نا. بل بن جاتا, قانون بن جاتا, لا بن جاتا, اصول بن جاتا. یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا. یہ کیسے بھیا تبدیل کر لو, جلدی جلدی کرو نا, میں تھوڑی میں دکھ ہو گیا. سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو, مالک آپ کو سلامت رکھے. اسی اسمبلی میں ایک صحافی اس اسمبلی کی کارروائی لکھتا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں, کارروائی کم از کم میں نے نہیں پڑھا, کوئی لفظ نہیں ہے, کارروائی لفظ. اسی اسمبلی میں بیٹھ کے ایک صحافی اس کی کارروائی لکھتا تھا جس کا نام تھا پتروس. سڈنلی ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آ گیا, مجھ جیسا کون ہوگا, میں اتنی بڑی اسمبلی کی کارروائی لکھتا ہوں. بس خیال آنے کی دیر تھی, اس نے اعلان کر دیا مم مثلی, مجھ جیسا کون. صدر معظم تک اس کی آواز چلی گئی. صدر معظم کو جلال آ گیا. آپ سوچتے رہیں گے اور میں چھوڑ دوں گا. صدر معظم تک اس کی آواز چلی گئی, صدر معظم کو جلال آ گیا. یہ کیا کہتا ہے, اتنی بڑی اسمبلی میں جس میں میرا محمد بیٹھا ہوا ہے, علی بیٹھا ہوا ہے, اس اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے مم مثلی, مجھ جیسا کون. بال توڑ دیے, پر توڑ دیے, اٹھا کے نیچے پھینک دیے, اٹھا کے نیچے پھینک دیا. ہوں کہڑا بندہ تھوڑی چیز نہ نہیں آتا مینو, ہوں جڑا نہ بولے وہ نہ لے لینا. اٹھا کے نیچے پھینک دیا, بال ٹوٹ گئے, پر ٹوٹ گئے. صحافی نیچے آ گیا, ساری برادری پوچھنے آ گئی, پتروس کوئی حکم, کوئی پھل, کوئی فروٹ, کوئی خدمت, کوئی خاطر, کوئی ایجیٹیشن, کوئی گھیراؤ, کوئی جلاؤ, کوئی اسمبلی کے سامنے ٹائر جلانے ہو, کوئی گھیراؤ جلاؤ کرنا ہو, کوئی اخبار میں کالم دینا ہو, کوئی ایڈیشن چھپانا ہو, کوئی تیرے حق میں کچھ نعرے لگانے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا, تم قرب قدرت میں رہتے ہو, وحدت کے پاس رہتے ہو, بس اتنا کرنا ہے. جس دن دنیا میں کوئی ایسا آئے جس کی وہ نہ ٹالتا ہو, مجھے اطلاع کر دینی. سمجھ آ گئی بات, سمجھ آ گئی بات, سمجھ آ گئی بات. میں راضی ہوں, ایک باری ہاتھ بلند کر کے ہائے دری اسی جی. بس بس میرے بزرگ پڑھیں گے تفصیل سے, میں چھوڑنے لگا ہوں. جس دن اس دنیا میں, یہ سب آپ کی جوتیاں اٹھانے کا صلہ ہے, جس دن اس دنیا میں کوئی ایسا آ جائے جس کی وہ نہ ٹالتا ہو, مجھے اطلاع کر دینی ہے. صدیوں پڑا رہا, 3 شعبان 4 ہجری. ہوں بھی جڑا نہیں بولیا وہ کی علاج ہے میرے کو. صدیوں پڑا رہا, 3 شعبان 4 ہجری. حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. شاباش شاباش, سارے بولنا حیدری. شاباش. 3 شعبان 4 ہجری. حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. حکم خالق ہو, جبرائیل فرشتوں کو ساتھ لے کے در سیدہ پہ جاؤ. 11 شعبان کا اعلان کر دیں. جی انشاءاللہ میں بشرط زندگی 11 شعبان جس نے پیغمبر حسن ہے, میں ضرور حاضری دوں گا. 3 شعبان 4 ہجری. حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. حکم خالق و جبرائیل فرشتوں کو ساتھ لے کے دہلیز بطول پہ جاؤ. اپنی طرف سے غلامی کرو, میری طرف سے سلامی کرو. شاباش شاباش شاباش. آپ جیو, آپ سلامت رہو. اپنی طرف سے غلامی کرو, میری طرف سے سلامی کرو. جبرائیل کم سے کم 70,000, یہ کم سے کم تعداد ہے, کم سے کم 70,000 فرشتے لے کے دہلیز بطول پہ جا رہا تھا سلامی کرنے. راستے میں بیٹھا تھا فطرس نہیں ہے یہ لفظ, راستے میں بیٹھا تھا فطرس. اس نے روکا, روک کے پوچھا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ اب تک میں آپ سے پچھلے 35-40 منٹ سے دعا بھی لے رہا ہوں, دعا بھی لے رہا ہوں. یہ جملہ میں بزرگوں کی نظر کر کے انہی سے دعا لینا چاہ رہا ہوں. جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے, تلاوت کے لیے جا رہا ہوں. شاباش 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 شاباش. تم سکھی رہو, تم سلامت رہو, تم آباد رہو. سیدہ کے گھر میں قرآن اترا ہے,
तिलावत के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा जिब्राइल अगर मुझे भी ले चलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, जिनके दरवाजे से आदम को माफ़ी मिली है मुमकिन है मुझे पर मिल जाए, जिनके दरवाजे से आदम को माफ़ी मिली है मुमकिन है मुझे पर मिल जाए। अगर अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब की बिला मिंबर तक ना आ जाते मैं ये जुमला ना कहता। अगर कुमी साहब की बिला मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बुजुर्गों के दोस्त हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मैं उनके बच्चों की जगह हूं, अगर वो मिंबर पर ना आ जाते मैं ये जुमला ना कहता। अब मुझे चूंकि तसल्ली है कि मेरे पास एक खुशअकीदा शख्सियत मौजूद है, इसलिए मैं बड़ी तसल्ली से ये जुमला कहने लगा हूं। हवाला उनसे मांगोगे वो ढूंढ देंगे, मरना मैं गरीब हाजिर हूं। 11 शाबान को मैं आ रहा हूं, हवाला मांगो न दूं, मेरा कत्ल माफ है तुम पे। मैं 11 शाबान को आज कहो किताब साथ लेता हूँ। जिब्राइल से फुतरस ने कहा जिनके दरवाजे से आदम को माफी मिली है मुमकिन है मुझे पर मिल जाए, मुझे ले चलो। दुनिया की कोई किताब फटी से फटी, पुरानी से पुरानी, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, दुनिया की किसी लैंग्वेज की कोई बुक मौलवी दिखा दे, मैं अपना मजहब आज मिंबर पर छोड़ दूंगा। मुझे दुनिया की किसी किताब से साबित कर दो। जिब्राइल ने पलट के फुतरस से कहा यार अगर मैं तुझे ले गया ना तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह वसीला पसंद नहीं करता। जो बंदा आप ही नहीं बोला मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है, जो बंदा आप भी नहीं बोला, जो बंदा इस जुमले पे भी चुप रहा है उसके लिए मेरे पास क्या है। मैंने कहा दुनिया की पुरानी से पुरानी, फटी से फटी कोई किताब ले आओ, दुनिया की किसी लैंग्वेज की किसी बुक से साबित कर दो। जिब्राइल ने पलट के फुतरस से कहो यार अगर मैं तुझे ले गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह कहेगा तुझे पता नहीं मैं वसीला पसंद नहीं करता, तुझे पता नहीं मैं वसीला पसंद नहीं करता, तुझे पता नहीं मैं वसीला पसंद नहीं करता। बल्कि जिब्राइल फुतरस को उठा के ले गया। गाली कहो मैं हाजिर हूँ, काफिर कहो मैं हाजिर हूँ, मुशरिक कहो मैं हाजिर हूँ, बदअकीदा कहो मैं हाजिर हूँ, आज के बाद सारी जिंदगी न सुनो मैं हाजिर हूँ, फिर न बुलाओ मैं हाजिर हूँ। मैं अपना अकीदा नहीं छोड़ सकता, अकीदे पे कोई समझौता नहीं। मैं पर सरे मिंबर कह रहा हूँ हाँ जुल्म की शबहाए मुसलसल में वनूरी, हाँ जुल्म की शबहाए मुसलसल में वनूरी, दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। अगर इनकी मदद शिरक है मुशरिक है वो जबरील, फुतरस को जो शब्बीर के घर लेके गया। हर बोलोगे मिलके अली वाले मिलके जी मुर्शिद हम अच्छा नारा बोले कि सब बोले हमारे तू जिन्नी बारी आखे मैं फिर पढ़ा तू हाँ जुल्म की या अली हाँ जुल्म की शबहाए मुसलसल में बनूरी, हाँ जुल्म की शबहाए मुसलसल में बनूरी, दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। अगर इनकी मदद शिरक है मुशरिक है वो जबरील। लगाओ ना फतवा, क्या हो गया। अगर इनकी मदद शिरक है मुशरिक है वो जबरील, फुतरस को जो शब्बीर के घर ले गए। अच्छा चल छोड़ जिब्राइल को, लो बस इसी बात पे छोड़ने लगे। छोड़ जिब्राइल को, जिब्राइल फरिश्ता है चल रहने दे। तो रसूल के मुंह से ये जुमला दिखा दे कि जिब्राइल फुतरस को ले गया और मोहम्मद ने कहा जिब्राइल तूने ये क्या किया है, रहता वहां है लाता यहां है। ये दिखा दो, ये दिखा दो। नबी ने कहा जिब्राइल रहता वहां है लाता यहां है ना, बस यही जुमला मिलता है। मोहम्मद ने कहा जिब्राइल तू हुसैन का पुराना नौकर है, तू ले आया है, अब मैं तेरी चालता नहीं, लेकिन मेरे हुसैन को बेआराम नहीं करना। अदब सुनने वालों के लिए तो इस जुमले में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे चांद को बेआराम, तुम्हें तो दवा चाहिए ना, इलाज चाहिए ना, शिफा चाहिए ना। मेरे लाल को बेआराम नहीं करना, मेरा हुसैन सो रहा है, मेरे हुसैन को बेआराम नहीं करना। पुत्रों से कहो हुसैन के बदन से नहीं झूले से पर मत करो। पुत्रों से कहो हुसैन के बदन से नहीं झूले से पर मत करे। और इस झूले को हुसैन से आर्जी निस्बत है। आप भी थक गए, मुझे भी जल्दी है, बुजुर्ग भी आ गए हैं। इस झूले को हुसैन बादशाह से आर्जी निस्बत है। जब तक हुसैन सोया है तब तक हुसैन का झूला। इस झूले को हुसैन बादशाह से आर्जी निस्बत है। जब तक हुसैन सोया है तब तक हुसैन का झूला।
حسین سونا چھوڑ دے نسبت ختم ہو جاتی، شرم نہیں آتی۔ جس جھولے کو حسین سے عارضی نسبت ہے وہ فرشتے کو شفا دے سکتی ہے، جس خون کو حسین سے دائمی نسبت ہے وہ خاک پہ گر جائے خاک کی شفا نہیں بنتی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج صدیوں بعد آج کے جاہل مولوی کو سمجھ آئی تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کربلا کی ساری خاک شفا کیسے؟ کیوں کیا ہوا؟ یہ اس میں تو یزیدیوں کا خون بھی ہے، اس میں تو شمر کا لہو بھی ہے، اس میں تو قاتلان ایمان کا خون بھی ہے، پھر وہ ساری خاک کی شفا کیسے ہوگی؟ ہاں ہے، اس کے باوجود وہ ساری خاک کی شفا ہے۔ آؤ 70 فرقے تو کم سے کم ہیں نا مسلمانوں میں، 70 کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اس قرآن کو چھونا کیسے ہے؟ تمہیں سارے کہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک وضو نہ کر لو، جب تک پاک نہ ہو جائے اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ مولانا اس قرآن میں تو کتے کا ذکر بھی ہے، اس قرآن میں تو خنزیر کا ذکر بھی ہے، اس قرآن میں تو شراب کا ذکر بھی ہے۔ یہ تینوں نجس ہے، یہ تینوں نجس ہے نا، شراب نجس ہے، کتا نجس ہے، شراب نجس ہے۔ کیا میں کتے والی آیت کو بغیر وضو کے چھو لوں؟ کیا میں انما الخمر والمیسر کو بغیر وضو کے چھو لوں؟ مولوی کہتا نہیں سارا قرآن پاک ہے۔ مولانا یہ نجس ہے نا، مولوی کہتا نجس ضرور ہے لیکن اللہ کے نام کی طہارت ان ناموں کی نجاست پہ غالب ہے۔ وہ جاہل یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، کائنات کے سارے یزیدیوں کا لہو مل جائے، حسین کے خون کا ایک قطرہ پاک جسم سے نہیں، جھولے سے پرمس کیے فطرت، جسم سے نہیں جھولے سے پرمس کیے فطرت نے، اڑا اپنی جگہ، جو لے آئے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جو لے آئے تھے پترس کو وہ پیچھے رہ گئے، پترس آگے نکل گیا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اسمبلی میں پہنچا، سیٹ خالی پڑی تھی۔ اب ظاہر ہے معصوم اسمبلی ہے، ڈیزالو تو ہوتی نہیں، ٹوٹتی تو ہے نہیں اسمبلی، سیٹ خالی پڑی تھی پترس کی، اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ اب برادری پوچھنے کے لیے آئی پترس سے کہ آرام کیسے آ گیا، شفا کیسے مل گئی، کس ڈاکٹر کو دکھایا، کس کلینک پہ گیا، کس معالج سے ملا، کس ہاسپٹل میں گیا؟ برادری پوچھنے پترس یہ دوا کہاں سے لی؟ وہ مسکرا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا پترس شفا کہاں سے ملی؟ وہ ہنس رہا ہے۔ کہاں سے علاج کروایا؟ وہ ہنس رہا ہے۔ کس کلینک پہ گیا تھا؟ وہ مسکرا رہا ہے۔ کس معالج کے پاس گیا تھا؟ وہ ہنس رہا ہے۔ برادری نے بڑے زور سے کہا پترس جواب کیوں نہیں دیتا، کہاں سے ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا مم اس لیے، مم اس لیے، مجھ جیسا کون؟ وہ برادری جو اسے مبارکباد دے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ صدیوں بعد آیا تو وہی جملہ، صدیوں بعد آیا ہے تو وہی جملہ، اسی جملے پہ تیرے بال توڑے گئے، اسی جملے پہ تیرے پر توڑے گئے، اسی جملے پہ تجھے اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا۔ آج صدیوں بعد آیا تو آتے ہی وہی جملہ کہہ رہا ہے، مم مسلی مجھ جیسا کون، مم مسلی مجھ جیسا کون، مم مسلی مجھ جیسا کون۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، قریب آؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوتا؟ پہلے تیرے پر ٹوٹے تھے، اب ہمارے بھی توڑ دیے جائیں گے، اپنے ساتھ ہمارا بھی کام کرائے گا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کچھ نہیں کہتا، میں یقین سے وثوق سے کہہ رہا ہوں اللہ کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی تم نے یہی جملہ کہا، اللہ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ آج آتے ہی وہی جملہ۔ اس نے کہا اس وقت دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اس وقت دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے۔ جاگنا 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 جاگنا۔ اس نے کہا اس وقت دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دلیل بھی ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے۔ اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی۔ من مثلی انا عتیق الحسین۔ اللہم صلی اللہ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے۔ اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین نے۔ سکھی رہو، سلامت، بس
ایک شعر کا حکم ہے، وہ سن لو، اسی میں آپ کے 2 آنسو آ جائیں، میں اسی پہ چھوڑ دوں گا۔ شعر بہت سنا ہوا ہے آپ کا، مگر بار بار حکم ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، وہ میں صدقے۔ ہاں، میرا یہ شعر بہت سنا آپ نے دوستوں سے، لوگوں سے، مجھ سے۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ۔ عجیب عظمتوں کی مالک ہے سجاد کی یہ دکھیاری ماں۔ میں شاہ چند چراغ بھی یہ جملہ کہہ رہا تھا، میرے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو رو رہے ہیں، آج بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں بھی یہ جملہ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ بازار میں اگر ماں اور بیٹا چلے جائیں نا، آپ آزما کے دیکھ لینا، جب ہجوم بڑھتا ہے نا، شریف مائیں گھبراتی، جوان بیٹے تسلی دیتے۔ عجیب ماں ہے یہ علی کی بیٹی، کربلا سے لے کے شام کے زندان تک جہاں جہاں ہجوم بڑھتا گیا، عابد کے چہرے پہ موت آتی گئی، علی کی بیٹی کہتی رہی گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اجرکم اللہ۔ نہ ہوتا شام کا بازار، نہ جاتی علی و بطول کی بیٹیاں شام کے بازار سے۔ ان شریفوں کا لٹا ہوا قافلہ گزرا، ایک بہت بڑی مالکن اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کنیز سے کہا کنیز بازار سے کچھ سامان لے آ۔ اس سے مختصر مسائل مجھے آتے ہی نہیں، 2 منٹ حد 3 منٹ۔ کنیز بازار آئی سامان لینے کے لیے، اس کے کان پہ کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ شاباش، کوئی منت نہیں، کوئی احسان نہیں، رو سکو تو ضرور رونا، تھکے ہوئے ہو تو رونے کی شکل بنا لینا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تو مصاحب خان ذاکر تو نہیں، میں تو ان مصاحب خانوں کی جوتیوں کا نوکر ہوں، ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے 2 جملے پڑھ لیتا ہوں۔ کنیز بازار آئی، اس کے کان پہ کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کام بھول گئی، سامان بھول گئی، بازار بھول گئی۔ 2 گلیاں مڑی، سامنے بازار میں ایک قاری کو دیکھا، بدن ساتھ نہیں، سر نو کے نیزہ پہ ہے، دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی دائیں ہیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، ریش مقدس پہ ریت اور لہو ہے، گردن پہ خنجر کے داغ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ قرآن ہے۔ قاری دیکھا، قاری کے سر کے بالکل نیچے ایک بوڑھے کو لہو روتے دیکھا۔ میں نے بوڑھا کہہ دیا ہے، آپ نے بوڑھا سن لیا۔ قاری کے سر کے بالکل نیچے ایک بوڑھے کو لہو روتے دیکھا، بوڑھے کے ساتھ ایک اور قیدی دیکھا۔ بادشاہوں کا ممبر ہے، میں باوضو کھڑا ہوں، اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، رضویہ کراچی، مجلس اس جملے پہ ختم ہو گئی تھی، اللہ کرے تمہیں جملہ سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا بوڑھے کے ساتھ ایک قیدی دیکھا جس کی عمر کا پتہ نہیں لگتا، بوڑھا اگر سر جھکا دے تو وہ بچہ لگتا تھا۔ جو ماتمی بیٹھے ہوئے وہ کیوں شرم کر کے ہاتھ مار رہے ہو؟ جنہیں ماتم کرنا آتا ہے وہ کیوں ہاتھ نہیں مار رہے سینے میں؟ بوڑھا اگر سر جھکا دے وہ قیدی بچہ لگتا تھا، بوڑھا اگر سر اٹھا لے تو اس کی تلیاں زمین سے اٹھنا شروع ہو جاتی تھی، وہ ایک دم جوان ہو جاتا تھا۔ قافلہ دیکھا، بوڑھا دیکھا، چھوٹا قیدی دیکھا، قاری دیکھا، ساتھ مستورات دیکھی، کام بھول گئی۔ میرا بزرگ کہہ رہا ہے اس بوڑھے کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ کا تضاد ہے اس مسئلے میں، کسی نے 24 سال لکھا ہے، کسی نے 26 سال لکھا ہے، کسی نے 25 سال لکھا ہے۔ میرے بزرگ برداشت نہیں کر سکو گے، تو 24 سال کا بوڑھا نہیں سن سکتا، اس گھر میں 7 سال کی بڑھیا ملتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں 4 سال کی ضعیفہ ملتی ہے۔ میں نے کہا ہے نا، میرے بعد ایک مصاحب خان سرکار کے پڑھے، وہ پڑھیں گے تفصیل سے، ختم ہو گئی مہینے۔ ایک جملہ ہو، بوڑھا دیکھا، بچہ دیکھا، قاری دیکھا، لٹی ہوئی بیویاں دیکھی، سامان بھول گئی، کام بھول گئی۔ پاپا جی بڑی تسلی سے ایک جملہ سنیے گا، سامان بھول گئی، کام بھول گئی، روتے ہوئے گھر واپس آئی، مالکن بیٹھی تھی کرسی پہ،
کہتی کنیز خیر تو ہے، شام شریفوں کا شہر نہیں، کسی نے کوئی بے حیائی کی ہے؟ کہتی مالکن نہیں۔ کسی نے پیسے چھین لیے؟ نہیں۔ پیسے گر گئے؟ نہیں۔ بازار بند ہے؟ نہیں۔ سامان بھول گئی؟ نہیں۔ پھر روتی کیوں ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتی مالکن ناراض نہ ہونا، تو نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے، اس غم کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رہو۔ کہتی مالکن ناراض نہیں ہونا، تو نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ مالکن تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن مسجد میں، تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن گھر میں، تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن ممبر پہ، تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے لیکن بدن کے ساتھ۔ آج میں ایک قاری دیکھ آئی ہوں، مسجد نہیں بازار ہے، ممبر نہیں نو کے نیزہ ہے، بدن ساتھ نہیں، سر نو کے نیزہ پہ ہے، دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی دائیں ہیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ قرآن ہے۔ تڑپ کے اٹھی، قاری اکیلا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا ہے جو خون روتا ہے۔ بس وہ بوڑھا اکیلا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ایک اور قیدی ہے جس کی عمر کا پتہ نہیں چل رہا۔ بس تینوں مرد ہیں۔ ہاتھ باندھ کے تو نہیں مالکن، ان کے ساتھ کچھ مستورات ہیں۔ یہ بڑے مجمع میں جہاں جہاں کوئی سیدہ بیٹھا اور نوکر کی اولاد سمجھ کے معاف کر دینا، اگر اب بھی رونا نہ آئے تو حکمن کہہ رہا ہوں سر نیچے کر لینا۔ مالکن اس کے ساتھ کچھ مستورات ہیں، ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار گھر سے باہر آئی۔ شاباش شاباش، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے، اس غم کے سوا ہر غم سے محفوظ رہو۔ کچھ مستورات ہیں، ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے پہلی بار، مالک تیری زندگی کرے، پہلی بار گھر سے باہر آئی ہیں۔ تڑپ کے اٹھی، جلدی بازار جا۔ وہ جو بوڑھا خون ہوتا ہے نا، اس سے کہے میری مالکن نے مجھے بھیجا ہے۔ میری مالکن کہتی اس قاری کا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ مستورات کون ہے؟ تمہارا وطن کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ بازار آئی، بلا تشبیہ بیمار کربلا کا سر جھکا ہوا، قریب آ کے کہتی قیدی میرا سلام، میں نے پڑھ دیا ہے، تم نے سن لیا ہے۔ پتہ سجاد کو ہے جسے کنیز کی کنیز نے کہا قیدی میرا سلام، سر نہیں اٹھایا غریب نے، فرماتے میرا بھی سلام۔ کہتی قیدی میری مالکن نے بھیجا ہے، میری مالکن بہت بڑے گھر کی کنیز ہے، پتہ نہیں کیوں اسے تم پہ رحم آ رہا ہے، وہ تمہارے حالات جاننا چاہتی ہے، اگر اسے تم پہ رحم آ گیا نا پھر تمہاری قید کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ عام مستور نہیں، وہ عباس بادشاہ کی کنیز ہے، جو رونے آئے ہو گھر سے، جو ارادہ کر کے ماتم کرنے آئے ہو۔ میری مالکن کہتی ہے تیرا نام کیا ہے؟ یہ قاری کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ مستورات کون ہے؟ تمہارا وطن کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ سر نہیں اٹھایا سجاد نے، سر جھکا ہوا ہے، آہستہ سے کہتے اپنی مالکن سے کیا ایک قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں آ، میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں، اس جملے پر رونا نہ آئے تو معافی مانگنا حسین بادشاہ سے، جب کہا نا بازار آ تو قدم پیچھے ہٹی، کہتی اللہ مان کہتی میری مالکن تیری مستورات کی طرح بے وارث ہے، ماتم 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 کرو نا، شرم کر کے ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ ہے کہتی شام کا بازار کجا، میری مالکن کجا؟ آپ آہستہ سے کہتے پردہ میرے گھر سے پردہ بنا، جا مالکن کو پیغام دے، اس کی مرضی آئے اس کی مرضی نہ آئے۔ روتی واپس آئی، مالکن در پہ آ چکی تھی۔ کنیز کیا ہوا؟ قیدی کیا کہتا ہے؟ مالکن قیدی کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں آ، بازار کا نام سنا، گھر گئی، چادر اٹھائی، اٹھا کے سر پہ رکھی، مدینے کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا حسین آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں کہتی مولا حسین آپ نے منع کیا تھا، او میں نہ کراں، او میں نہ کراں، مولا حسین آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا، میں تماشا دیکھنے نہیں جا رہی۔ جب میں مدینے سے آ رہی تھی نا، آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب اس رنگ کے اجڑے ہوئے قیدی آئیں ان سے جا کے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت تو نہیں، ان سے جا کے پوچھنا تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں، بس آپ کی بہن کا حکم پورا کرنے جا رہی ہوں۔
ایک کنیز آگے ایک پیچھے ایک دائیں ایک بائیں 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں بیمار کربلا کے قریب پہنچی. معاف کر دینا مجھے آخری جملہ میرا آج کی مجلس کا, میرے حصے کے آنسو ہو گئے. بیمار کا سر جھکا ہوا ہے, قریب جا کے کہہ دی میرا سلام. آپ فرماتے میرا بھی سلام. نہیں سمجھ آ رہی میں جملہ کیسے پڑھوں. کہہ دی بازار کا موقع, میں بڑے شریف گھر کی کنیز ہوں. تجھے سمجھ ہی نہیں آیا یہ جملہ. کہہ دی بازار کا موقع, میں بڑے شریف گھر کی کنیز ہوں. اس ماحول میں زیادہ دیر تک رکنا میرا مناسب نہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے, جب سے تم لوگوں کا شام آنا سنا ہے میرا دل کرتا ہے میں چادر اتار دوں, بال کھول لوں, ماتم شروع کر دوں. کہتی جلدی جلدی بتا یہ قاری کون ہے, تو کون ہے, یہ بچہ کون ہے, یہ مستورات کون ہے, تمہارا وطن کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے. 6 سوال کیے اس نے. پنڈی والوں سجاد نے مشکل سے سر اٹھایا, اس کی طرف دیکھ کے فرمایا ریحانہ بہن. اور غیرت مندو بہن کا نام آیا تو قدم پیچھے ہٹی, تو ہاتھ میں ماتم کر کے کہتی میں ادھر گئی. انت علی زین العابدین, انت الاکبر, انت القاسم. مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے, مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے, مجھے تو بہن قاسم کہتا ہے. عابد فرماتے ریحانہ پہچان, تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے, میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں. بابا کا سر لو کے نیزہ پہ ہے, علی کی بیٹی ہے ننگے سر بازار آ گئی, اکبر قاسم مارے گئے. بس بابا کا سر کا نام آیا, چادر اتاری, بال کھولے, بالوں میں مٹی ڈالی, غریب کے سر والے نیزے کے نیچے گئی, دونوں ہاتھ نیزے میں ڈالے, نیزے میں ڈال کے تھی حسین تیری شہادت کا ماتم نہیں, تیرے اکبر کا ماتم نہیں, تیری بہنوں کے اجڑنے کا ماتم نہیں, ماتم بعد میں کروں گی. تو شہید ہے, پہلے میرے سوال کا جواب دے. غریب کے لب ہلے, ریحانہ پوچھ. کہتی بس اتنا بتا, تو جو مارا گیا, اکبر قاسم مارے گئے, سکینہ تماچے کھاتی رہی, زینب جو اجڑ گئی, تم سارے جو بازار آ گئے, کیا ام البنین کا بیٹا عباس چھوڑ گیا؟ ماتم کرنا, شرم کر کے ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ اور غازی کے چھوڑنے کا نام آیا, حسین کے لب لے کر ریحانہ کی لینے دے. وہ دیکھ گھوڑے کی گردن کے ساتھ میرے وفادار کا سر ہے, میں نے لڑنے کی اجازت